बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आलिया 786 के प्यारे दोस्तों, नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वाहिद नबी है जिन्होंने सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने हत्ता के बैतुल खला में जाने का भी तरीका बताया है। 1400 साल गुजरने के बाद लोग इन बातों पर तहकीक कर रहे हैं कि आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई बातों में क्या हिकमत है। सोने से पहले लाइट को बंद करना चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में पैदा होता है। कुछ लोग लाइट को जलाकर सोने के आदी होते हैं, जबकि कुछ लोग लाइट को ऑफ करके सोने के आदी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सोने से पहले लाइट को बंद न करने से क्या होता है, शैतान उस घर में आकर क्या कहता है और लाइट बंद करने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। हर मुसलमान के लिए यह जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसा न हो कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके सो जाए और इसी हालत में दुनिया से रुखसत हो जाए और आपका ठिकाना जहन्नुम बन जाए। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी भी देखना है। और दरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाए। प्यारे दोस्तों, हमारा दिन सिर्फ एक मजहब ही नहीं है बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यही वजह है कि साइंस की अक्सर तहकीकात को अगर देखा जाए तो इनका लिंक कहीं न कहीं कुरान और सुन्नत से लाजमी होता है। और मज़े की बात यह है कि कुरान हदीस में वही बात आज से 1400 साल पहले बयान हो चुकी है, जो कि आज साइंस की तहकीकात के बाद बयान होती है। वैसे तो नहीं कहा जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत में हिकमत है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में आखिरत का फ़ायदा तो है ही, लेकिन साथ में दुनिया का भी फ़ायदा है। ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2020 की बात करते हैं कि जब कोरोना की वबा फैली तो साइंस ने इस बात को तस्लीम किया कि दिन में मुसलमान जो 5 बार वज़ू करते हैं वह वायरस के अटैक से बचाव है। अब खुद ही अंदाज़ा लगा ले कि अल्लाह के हुक्म और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कैसी हिकमत है। और अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिफाजत और भलाई के लिए ही तो ऐसी हिकमत अता फरमाए है जिनमें सरासर भला ही भलाई है। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है रात को लाइट न बंद करने के हवाले से। तो दोस्तों, हम आपको अहादीस की रोशनी में सोने के कुछ आदाब भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं रात को लाइट न बंद करने के हवाले से। तो याद रहे कि हदीस यह ताकीद भी मिलती है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा दे, जैसा कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए न छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चिराग की भट्टी को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। दोस्तों, कुछ रिवायत में रात को चिराग यानी लाइट को बुझाने की ताकीद है, क्योंकि आज के ज़माने में चिराग की जगह लाइट ने ले ली है, इसलिए हम चिराग से लाइट का तस्वुर करेंगे। अगरचे बाज़ हजरात ने इसको आग की वजह से नुकसानदेह होने के साथ मुश्तक किया है। और कुछ रिवायत की रोशनी में यह कहा जाता है कि अगर आग या चिराग जलाए रखने की ज़रूरत हो तो इससे महफूज रहने और इसके न भड़कने का असहाब लाजमी अख्तियार कर लिए जाए।
تو پھر اس سے بجھائے بغیر سونا جائز ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے گا تو منع کا حکم بھی ختم ہو جائے گا، یعنی احتیاط کو منسوخ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے کہ وہ بھڑک نہ سکے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی، تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور رات جس کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے اس میں انسان پرسکون نیند نہیں سو سکتا، اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئے تاکہ پرسکون نیند سو سکے۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے مطابق دل ہی سمجھا جائے گا، اور لائٹ کے علاوہ چراغ کے مطابق دل موجودہ دور میں گیس کے ہیٹر اور چولہوں کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں آگ جلتی ہے۔ اور آپ نے بھی ایسی کئی واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے ہوں گے کہ رات کو ہیٹر یا چولہا جلتا چھوڑ دیا اور پورے خاندان کی موت ہو گئی، یا آگ لگنے سے یا پھر گیس کی وجہ سے، دب گھٹنے کی وجہ سے۔ تو اس میں کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا نقصان مذہب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ورنہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح الفاظ میں تاکید ہے کہ چراغ کو بجھا کر سو جاؤ۔ دوستو، یہ تو تھی اسلامی طور جہاد لائٹ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو یاد رہے کہ بہتر یہی ہے کہ لائٹ بند کر دی جائے، کیونکہ حدیث میں اس کو جو کہ اس وقت چلا ہوا کرتے تھے بند کرنے کا حکم واضح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور تاکید کی پیروی میں خیر ہے۔ چلیے اب آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ لائٹ نہ بند کرنے کے سونے کے کیا نقصانات ہیں۔ تو یاد رہے، ایک سائنس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسا مرض پیدا ہونے کا زیادہ اہتمام ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر دیا جائے، اور یاد رہے سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمت بھی ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس کی وضاحت کی گئی۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ آف کر کے سویا جائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رات کو جلد سونے کی عادت ڈالنی چاہیے، جیسا کہ اس بارے میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بھی ملاحظہ کی ہے۔ سائنس بھی یہی اعتراف کرتی ہے کہ رات کی نیند انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس معلومات کو اپنے پیارے کے ساتھ اور اپنے دوست کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی مسکراہٹ نقصان کے بارے میں جان سکے اور مشہور سنت پر عمل کرنے والے بنے۔ سونے کے کچھ مزید آداب بھی پیش خدمت ہے جن کی تاکید تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ دینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو 2 بار اس کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سونے سے کمبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دے، اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے بند کرو اور انہیں بند کرتے وقت بسم اللہ کہو، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا۔ ایسا کرنے سے شیطان سے دوری اور اس سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے اور جان و مال کی حفاظت بھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں
ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اتر پڑتی ہے۔ ناظرین، یہ تھے چند آداب جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے کرنے کو کہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان آداب کا خاص خیال رکھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہو اور ہم شیاطین جنات سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک سنت کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئے تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ باکس سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل عالیہ 786 کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔